وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اب میں اگلے جو ہمارا اگلا پروگرام ہے اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 2 بجے کے بعد پورے ملک پاکستان کے جو حالات وہ خراب ہو گئے. تقریباً جو ہے 2/3 جو ہے نا وہ اکثریت وہ پاکستانی سڑکوں پہ ہے، جس کی بنا پر پورا لاہور تو بالکل انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہوا ہے. اور حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب حافظ اللہ، چونکہ انہوں نے لاہور سے تشریف لانا تھا اور ان کے یہاں فیصل آباد میں آج 2 پروگرام تھے، ایک یہاں تھا، ایک انہوں نے ایک آگے جانا تھا. تو آخری وقت تک وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، بلکہ انہوں نے وہ ویڈیو بھی بنا کر شیخ صاحب کو بھیجی ہے کہ بھئی دیکھو میں گھر سے نکلا ہوں، یہاں پہ آ کے پھنس گیا، اب صرف واپسی ہے، آگے میں ہم نہیں آ سکتے. تو اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہیں گے کہ یوسف مسروری صاحب وہ حالات کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ پچھلی دفعہ وہ الحمدللہ اپنے وقت کے اوپر آ گئے تھے. ہاں جی، مولانا اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تو اس بنا پر ایک حادثاتی طور پر وہ نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ بلائیں. تو جب آپ اسی طرح آتے رہیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول فرمائے. ایک اور دوسری بات میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ظفر سی ڈی والے. اور یہاں ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ، پہلے تو ان کے بیٹے وغیرہ آ جایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ماشاءاللہ خود اکاڑا سے تشریف لائے ہیں ظفر والے، یہ ہمارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. اور ایک تیسری اور آخری بات میں کہہ دیتا ہوں، وہی اس مسجد اور اس مدرسہ کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے اس کا سنگ بنیاد حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ انہوں نے رکھا تھا. الحمدللہ 2 سالوں کے اندر اس کا مکمل یہ کام ہوا اور تقریباً ابھی تعمیراتی کام جاری ہے. اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اس ایریے کے اندر ایک ایسی مسجد ہو جہاں سے قرآن و سنت کی بات لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ ارد گرد کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. تو ہمارا پہلا پلان تو یہ تھا کہ اس کو ایک تبلیغی اور اصلاحی مرکز بنایا جائے. تو اللہ کی توفیق سے اس کا نمونہ اب آپ کے سامنے ہے کہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. ایک تو یہاں پہ مسجد بھی، نمازیں جمعہ الحمدللہ وہ بھی ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ اس کو ہم الحمدللہ اب شعبہ حفظ کا مدرسہ بھی بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو اگر آپ مالی تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، آپ کے مالی تعاون کے ساتھ ہی یہ دینی کام آگے چلیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ہمیں تعاون چاہیے کہ آپ بچوں کو یہاں پہ کھینچ کے لائیں. آپ کے جو اپنے بچے ہیں ان کو بھی لائیں، یا ادھر ادھر گلی محلوں میں وہ اس طرح آوارہ پھرتے ہیں تو آپ ان کا خرچہ اٹھائیں، ان کو مدرسے میں داخل کروائیں. تو انشاءاللہ جو بچہ مدرسے میں آئے گا اس کا خرچہ مدرسہ خود اٹھائے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بیرونی بچوں کا بھی انتظام کریں.
اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ اس میں ترجمۃ القرآن یا شعبہ درس نظامی جو بھی سلسلہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ یہ عزم اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس محنت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اور اب ہم انشاءاللہ 2 تلاوتیں پہلے سنیں گے۔ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب وہ اس تلاوت کریں گے، اس کے بعد قاری عبد المتین شہین صاحب، میں ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا، دراصل قاری عبد المتین شہین صاحب یہ ہی اس مرکز کی بنیاد رکھنے والے، اور اس میں خصوصی ذکر جو تھا وہ مجھے اب یاد آیا، اس مسجد کی تعمیر میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا وہ حاجی محمد امین صاحب اور شیخ بلال صاحب، یہ دونوں باپ بیٹا ماشاءاللہ، ان کو دیکھیں گے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اکثر جلسوں میں یہ باپ بیٹا آپ کو سرفرست نظر آئیں گے، اور شروع سے لے کر انشاءاللہ اینڈ تک، اور صرف جلسے سنتے نہیں بلکہ علماء کو لے کر آتے ہیں، علماء کے خرچے اٹھاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یار، علماء کے خرچے اٹھانا اور پھر علماء کا ٹائم لینا اور لوگوں کا اکٹھا کرنا، لوگوں کے اخراجات، لوگوں کا کھانا وغیرہ، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آج کے دور کے اندر، لیکن الحمدللہ یہ دونوں باپ بیٹا اس کے اندر سرفرست ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، اگر ایسے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں بھئی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ کوئی دین کو آگے لے کر چلنا، دین کا تعاون کرنا، دین کو طاقت دینا، یہ کوئی ان دونوں کا کام تو نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم جتنا بھی کردار ادا کریں گے اتنا ہی کم ہوگا۔ تو قاری نوید الحسن لکھوی صاحب یہ بھی تلاوت کریں گے، اس کے بعد قاری عبد المتین شہین صاحب جو یہاں کے مدیر التعلیم ہیں پھر ان کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تعالی وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور آخر کے اوپر یہ ڈبہ، یہ وہی اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ہیں جو آپ احباب سے لی گئی ہیں، اور یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ایک نیک مقصد ہے، میں نے مثال دی تھی، اس میں میری پرچی بھی ہے، لیکن میرا دل آپ سے بڑھ کر کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 2 نمبر طریقے سے یا دھاندلی کے طریقے سے میں بیت اللہ کی زیارت کروں، تو اس لیے یہ جو کام ہے اس میں ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کیا کہ کسی کی 2 کاپیاں نہ آئیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کسی کی 2 کاپیاں کسی نے دھاندلی سے اگر ڈال بھی دی ہیں، ڈالی کسی نے نہیں ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ تو اس کے بعد حافظ مسعود عالم صاحب انشاءاللہ وہ اپنے دستے مبارک سے وہ پرچی نکالیں گے، جس کا بھی وہ قرعہ نکلے گا تو اللہ کی توفیق سے یہ مسجد کی انتظامیہ اس کو عمرے پر جانے کا ٹکٹ دے گی، اور اس میں یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرعہ اس کا نکلے گا جو یہاں پر موجود ہوگا، جو یہاں پر موجود نہیں ہوگا اس کا قرعہ نکل آیا تو قرعے کو دوبارہ ڈالا جائے گا۔ تو اب تشریف لاتے ہیں تلاوت کے لیے قاری المقری استاذ الاساتذہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ کہ وہ تلاوت قرآن مجید شاہ۔ نہیں استاد جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا تبديلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل